خطبہ مسلمہ کے بعد سورۃ الفتح کی آخری رکوع کا ایک آیت کا بڑا حصہ تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری العالمین جو باتیں پچھلے ماہ سے چل رہی ہے ایک عنوان کے تحت جو باتیں یہاں بیان کی جائیں ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ مزید اپنی زندگی کے اندر اپنی جماعت بنانے کی توفیق ہدایت فرما آمین۔ محترم ناظرین، باتیں چل رہی تھی صحابہ کی عظمت و اہل بیت۔ ابھی ہم صحابہ کی عظمت پر ہی اٹکے ہوئے تھے، باتیں ختم ہو گئی۔ چلیے آج پھر وہیں سے باتیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات کی آیت میں صحابہ کی عظمت کا نقشہ اس انداز میں کھینچا ہے کہ یہ صحابی وہ صحابہ ہیں نبی کے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کے اندر ان کے دلوں کا جائزہ لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے ایمان کا امتحان لیا، اور امتحان کے جس معمولی سی امتحان نہیں تھی، وہ امتحان جس امتحان کے اندر ایسے امتحان بھی ان کے سامنے آئے کہ کبھی محلے اور بستی کو بھی خالی کرنا پڑا، تو کہیں اگر مال لٹانے کی ضرورت آئی تو مال بھی لٹانا پڑا، کہیں اگر جان کی باتیں لگانی پڑی تو ان صحابہ کرام نے دین کی تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بھی بازی لگا دی۔ مگر اس امتحان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ان سے مطالبہ کیا انہوں نے بھرپور اتر کے دکھایا، اور فتح و نصرت اسلام کے دامن کو کبھی بھیگنے نہیں دیا، بلکہ اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ انہوں نے اونچا رکھا۔ اور وہی دین ہے، صرف وہ لوگ ہمارے بیچ نہیں ہے، دین تو وہی ہے، اسلام تو وہی ہے جو طریقے اللہ نے نبی کو دیا اور وہ نبی نے صحابہ کو دیے، صحابہ نے ہم جیسے لوگوں تک پہنچایا۔ افسوس سر افسوس، جس دین کی خاطر، اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی نشر و اشاعت کی بلندی کے لیے صحابہ کرام نے اپنے تن من جان کی بازیاں لگائی ہے، آج وہ ہم سے مشکوکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ آج ہم سے اس قدر دور چلا گیا ہے کہ ہمیں کبھی اس دین کا احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، صرف اس کا سبب ایک ہی ہے کہ آج ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، شریعت کے اس عمل سے دور ہو رہے ہیں جو شریعت ہمیں اللہ کے نبی نے دی ہے، جس پر ہمیں قائم اور دائم رہنے کے لیے کہا ہے۔ وہ توحید آج ہمارے ہاتھوں سے چھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی بنا پر آج ہمیں دنیا میں زندگی کے اندر ذلت کا سبب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ تاریخ کی کتاب گواہ ہے، مکے کی تاریخ چیخ چیخ کر کے کہتی ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، آپ کو تاریخ کی کتاب سے یہ پتہ چلے گا کہ اس وقت صحابہ کرام کی کثرت کی تعداد تھی، مگر اس دین کی تحفظ اور بقا کے لیے چند لوگوں نے اسلام کا جھنڈے گاڑا۔ غزوہ بدر کی تاریخ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن یہ تاریخ ہم سنتے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے بھی آ رہے ہیں، مگر ہماری کام تک جھوٹ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے پاس وہ کون سا ایسا جذبہ تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی کامیابی کو اللہ تعالیٰ کو قدم چنا تھا، اور آج اتنے ہم کثیر تعداد میں ہیں، تب بھی آج ہمارے ہاتھوں سے ذلت کے سوا کچھ ہمیں نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات کے اندر وضاحت کی ہے صحابہ کی تاریخ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ وضاحت کرتے ہیں کہ میرے نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا امتحان لیا، ان کے تقوی کا امتحان لیا۔ میرے بھائیوں، یہاں غور کرنے کی بات تو یہ کہ ایمان کا امتحان، جس کے پاس یہ ایمان ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ایمان یہ بہت ہی
दौलत है और ये ईमान अगर नहीं है तो फिर आप यूँ समझ लीजिए कि हम अभी दुनियावी माशरे में सिर्फ एक चलता हुआ इंसान नजर आ रहे हैं। हमारी हैसियत और उम्मत माशरे में यहाँ बड़ा ऊंचा हो सकता है अगर हम ईमान के मामला पर जीरो है और तौहीद के मामला पर हमारे पास अगर कोई ईमान नहीं है, तौहीद नहीं है, तो इंसान एक चलता फिरता एक लाश नजर आएगा। हाँ, वो चलता फिरता एक इंसान को नजर आता है, लेकिन शरीयत के दायरे में कोई हैसियत नहीं। जो हैसियत हमारे सहाबा किराम के पास थे, उन्होंने जब ये सुना कि ईमान एक बहुत बड़ी कीमती दौलत है, ईमान को बचाना बहुत जरूरी है, इन ईमान को बचाने के लिए, इन तक़वा को बचाने के लिए सहाबा किराम ने क्या क्या कुर्बानियां दी आप सोच भी नहीं सकते। उसकी लगने वाली पैर के धूल के बराबर आइए खाका आपके सामने पेश करते हैं। गज़वाए तबूक का वाक़या आपने बारहा सुना होगा कि अल्लाह के नबी जब गज़वाए तबूक के लिए जब एक सामान जब कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे थे, सबने तो सब दे दी। मैं इस वाक़ये में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये वाक़या तो आपका सुना हुआ है। मैं यहाँ सिर्फ एक खाका बताना चाहता हूँ, जो खाका आज हमारे दिलों को जिंदा करने वाला है, क्योंकि आज हम अंदर से खोखला हो चुके हैं। हकीकत में वाक़या तो आपने अच्छे अंदाज से बहुत सुने को, लेकिन इस वाक़ये पर दबदबा डालिए कि सहाबा किराम के अंदर जज्बा देखिए, ईमान का जज्बा देखिए, कुर्बानी देखिए। सबने तो सब ला करके दे दी, उमर फारूक भी ला करके दे दिए और उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दिल में ये सोच रहे हैं कि हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हर मर्तबा नेकी के मामला में आगे बढ़ जाता है, आज मैं इनसे आगे बढ़ के रहूंगा। यानी वो अपने दिल में तय दिल में ये तमन्ना कर रहे, सोच रहे हैं और अल्लाह के नबी के सामने ये जाहिर भी कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी, जो कुछ भी मेरे घर में था मैंने उन सामानों में से दो हिस्सा कर लिया और निस्फ मैंने आपके सामने ला करके रख दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं ठीक है। कुछ घड़ी के बाद देखिए अब ये उमर अपने दिल में ये ताजमहल बना रहा है, ख्वाब ये सजा रहे हैं कि आज मैं नेकी के मामला में अबू बकर से मैं सबसे आगे बढ़ गया हूँ। अब ये सोच ही रहे थे, इनके ज़हन में ये ताजमहल बन ही रहा था कि आज मैं आ गया हूँ। कुछ उसी लम्हा के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु आ जाते हैं और आकर के अल्लाह के नबी के कदमों के सामने फेंक देते, रख देते वो सामान, जो भी ज़रूरत के सामान थे आप ला करके रख दिए। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, ऐ अबू बकर बता, तुमने अपने अहल अयाल के लिए क्या छोड़ा है, तुमने अपने घर में क्या छोड़ करके आया है। जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की जवाब है, मेरे भाइयों यही नुक्ता तो हमें आपको बताना था कि अबू बकर का जवाब देखिए। मेरे नबी के सहाबा तो वो सहाबा है, अल्लाह के नबी के सामने अबू बकर जवाब देते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मेरे घर में जितना ही था मैंने सब कुछ तो आपके सामने ला करके रख दिया है। हाँ, जहाँ तक छोड़ने की बात आई है, ये सवाल का जवाब तो नहीं देना चाहे, लेकिन आप खातमुन नबीय्यीन है, सय्यदुल मुरसलीन है, इमाम आज़म है, शफीउल मुज़नबीन है, साक़िए कौसर है, ऐसे हस्ती के सामने हम अपनी बात तुम्हें जवाब क्यों ना दूं। आप अल्लाह के नबी जवाब सुनना चाहते तो जवाब सुन लीजिए। ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर में, जो मुस्नद अहमद की रिवायत है, अबू बकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर में अल्लाह और उसके रसूल की ये अदाएं मैं छोड़ करके आया हूँ, यही मेरे घर में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उमर फारूक उसी मजमे के अंदर जो अभी ताजमहल बना रहे थे, ख्वाब सजा रहे थे, उमर फारूक चीख पड़ते हैं और कहते हैं कि ऐ अबू बकर मान लिया कि तुमसे आगे कोई और नेकी में बढ़ नहीं सकता है। मैं तो ये सोच रहा था कि नेकी के मामला में सबसे आगे आज मैं हूँ, लेकिन है अबू बकर बस करो, हमने जो सोचा था वो सोच मेरी गलत है। ये थे नबी के सहाबा कि अगर दीन के बचाने के लिए, दीन की हिफाजत के लिए अगर माल की जरूरत पड़ी तो सहाबा किराम ला करके अल्लाह के नबी के सामने पेश कर देते थे और उनका ये तवक्कुल होता, उनका ये इत्मीनान होता, उनका इतना ईमान होता कि चलो मेरे घर में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और अल्लाह के साथ पर भरोसा तो जरूर है। हाँ, अल्लाह बंदों को भूखा उठाता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को भूखा सुलाता नहीं है। ये सहाबा के मिजाज थे, ये थे मेरे नबी के सहाबा।
اکٹھا کیا جائے. یہاں جان کی بازی تو چھوڑو, مال کی بازی تو چھوڑو, اگر اسے کہا جائے کہ دین کی مشن ہے, دین کے کام کے لیے نکلنی ہے, چلو آ جاؤ, تو مشکل سے 2-3 آدمی چل دن آئے گا, چوتھی دن وہ آ جائے گا. جانے کے لیے تیار نہیں تو مال اور جان کہاں لٹائیں گے؟ تو یہ ہے آج ہماری کیفیت. آئیے, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے میرے اس نبی کے صحابہ کا اور ایک خاکہ پیش کرتا ہوں. سب صحابہ نے تو یہاں سب کچھ دے دی, لیکن اس صحابی کے اندر کچھ غریب بھی لوگ تھے, وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, یہی غزوہ تبوک کا بات ہے, اور وہ صحابی کچھ کہتے کہ اللہ کے نبی میں نہایت غریب ہوں, اے اللہ کے رسول ہمارے گھروں میں کچھ دینے کے لیے نہیں ہے, لیکن ہاں اللہ کے نبی اس جنگ میں, غزوہ تبوک کے جنگ میں ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے, شریک ہونا چاہتے ہیں. کچھ غریب لوگ تھے. اللہ کے نبی یہ جواب سنیے, اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں, اے میرے صحابہ, میرے پاس اتنا سامان تھا, سب کچھ تو برابر ہو چکا, جو بھی سواریاں تھیں سب کچھ کر چکے ہیں, اب ایک سواری اور کوئی اضافہ تو ہے نہیں, میں کیسے تمہیں ساتھ میں لے جاؤں, میرے پاس تو انتظام نہیں ہے سواری کا, اتنا تو سب لوگ برابر ہو چکے ہیں. اے میرے صحابہ, تمہیں جنگ میں نہیں جانا ہے, وہ بیچارہ غریب ہے, جانے کی جنگ میں تمنا ہے, دل میں یہ لہر پھوٹ رہی ہے کہ میرے پاس تو دینے کی طاقتیں نہیں ہے, لیکن مجھے بھی جنگ میں جانا ہے, مجھے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نکلنا ہے, مجھے بھی ان ساتھیوں کے ساتھ جنگ کے میدان میں جانا ہے, اسلام کے تحفظ کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے. لیکن اللہ کے نبی کے سامنے وہ صحابی غریب لوگ تو تھے, لیکن رو نہیں پا رہے. امام الانبیاء کے سامنے میں کیسے آنسو بہاؤں, میں کیسے امام الانبیاء کے سامنے رہوں, یا تو رونا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ جواب سنتے وہ پیچھے موڑتے تھے صحابہ کرام, اور پیچھے موڑتے زاروں قطار روتے تھے, اور ان کی آنکھوں سے آنسو کے دریا بہ جاتے تھے, صرف اس بات پر باتیں تھے کہ آج اس سواری کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. دل میں جانے کی تمنا پھوٹ رہی ہے, لیکن دل میں یہ لہر تو جاگ رہی ہے کہ میں بھی جہاد کے میدان میں جاؤں, میں بھی صحابہ کے ساتھ جاؤں, اور لیکن ہمارے پاس جانے کی کوئی سواریاں نہیں ہے, نہ ہمارے نبی کے پاس جانے کے لیے کوئی انتظام ہے. میرے نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ تھے, اگر جنگ کے میدان میں اگر جانے کی کوئی چیز اگر پیچھے موڑ کر کے وہ رویا کرتے تھے. اور آج یہاں دین کے کام کے لیے ہزاروں اعلان کر دیا جائے, ہزاروں بار کہہ دیا جائے, میرے نوجوان بھائیوں اچھی طرح سے اس خاکے کو ذہن نشی کر لیں کہ صحابہ کی تاریخ تو یہ ہمیں کہتی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی غریب لوگ ہوا کرتے تھے, لیکن جانے کے لیے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے. آج ہم نے اس دین کے کام کے لیے کون سے آنسو بہایا ہے؟ کبھی ہم نے احساس کیا؟ آئیے ایک منظر دکھاتا ہوں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, تقوی کے امتحان, ایمان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے. حضرت حنظلہ کا واقعہ سب کو پتا ہے. نوجوان نئی نویلی میں اس کی شادی ہوئی, تاریخ سب کو پتا ہے. شب صبح کی پہلی رات ہے, اتنے میں حنظلہ کے کان میں یہ آواز ٹکراتی ہے کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے. ابھی رات پوری بھی نہیں ہوئی, بیوی سے ملاقات تو ہو چکی تھی, لیکن حنظلہ کی رات ابھی پوری نہیں ہوئی. بستر سے اٹھ جاتے ہیں, بیوی ہاتھ پکڑتی ہے, اے میرے سردار مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو, ابھی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے, اور شادی کی پہلی رات ہے, اور مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو. میرے نبی کی صحابہ تو وہ صحابہ ہیں کہ جب جہاد کے جب آواز ان کے کانوں میں جب ٹکراتی ہے, حنظلہ اس بستر پر ایک سیکنڈ بھی رکنے کے لیے گوارا نہیں کرتا ہے, اور نہ اسے ایک سیکنڈ یا 5 منٹ کا وقفہ لے لیجیے کہ وہ نہانے کی بھی مہلت ملتی ہے. صرف آواز کانوں میں ٹکرائے اور بیوی ان کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے. حنظلہ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں, اے میری بیوی چھوڑ دو, مجھے ابھی تم نے نہیں سنائی دیے, ابھی جہاد کے لیے نکلنا ہے. میرے نبی کی آواز میرے کانوں میں ٹکرا چکی ہے, مجھے دین کے تحفظ کے لیے, دین کی بقا کے لیے, اس دین کو بچانے کے لیے مجھے نکلنا ہے. بیوی کہتی ہے, اے میرے سردار ابھی تو رات بھی مکمل نہیں
ابھی رات تو آدھی رات ہے، تم کہاں جاؤ گے آدھی رات میں؟ کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اور 1 منٹ بھی مجھے اس روم میں رکنے کے لیے دل گوارا نہیں کر رہا ہے۔ بیوی چھوڑ دیتی ہے، دیندار ہے، سمجھدار ہے، تقویٰ والی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ ارے چلو یہ دین کے کام میں تو جا رہا ہے۔ میرے ماں بہنیں، اس واقعے سے بھی تمہیں سبق ملے گا۔ حنظلہ کی بیوی ابھی پوری رات اس حنظلہ کے ساتھ وہ گزاری بھی نہیں ہے، ابھی آدھی رات کا تاریخ کے اندر آتا ہے۔ حنظلہ ریڈی ہو جاتے ہیں، جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہی بیوی سوال کرتی ہے، اے حنظلہ تم واپس سے پھر گھر آؤ گے؟ کہا کہ ہاں۔ کچھ دیر حنظلہ دور جانے کے بعد پھر اپنی بیوی کے پاس پلٹتا ہے اور پلٹتے ہوئے کہتا ہے، اے میری بیوی سن لے، اگر اس میدان کے اندر میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، اگر میں واپس آیا تو پھر تیری زندگی تجھے مبارک ہے، اور اگر میں اس میدان میں ہو گیا شہید، اللہ کے راہ میں اگر شہید ہو گیا تو اے میری بیوی تیری جوانی ابھی باقی ہے، تو میرا انتظار نہ کرنا بلکہ تو دوسرا نکاح کر لینا۔ یہ حنظلہ کی نصیحتیں تھی، وہ اپنے بیوی کو نصیحت کرتی ہے، لیکن حنظلہ اس میدان کے اندر چلے گئے اور دیکھیں اللہ کے کرم کیسا ہوا، یہ حنظلہ شہید ہو جاتا ہے۔ ان کی بیوی کو جب اطلاع ملتی ہے کہ ان کے شوہر کو شہید کر دیا جاتا ہے، لاشیں بھی وہاں پر پڑی ہوئی، صحابہ کرام کے جسم بھی وہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ جب حنظلہ کی بھی باڈی دیکھی گئی، لوگ پہچان نہیں پا رہے کہ یہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہی تو حنظلہ وہ نوجوان صحابی ہے۔ اللہ کے نبی کے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ایک مسئلہ بھی ہے کہ شہید کو نہ غسل دیا جائے گا، ان کو بلکہ کفنا کر کے دفن کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کی بیوی کو بھی خبر دی جائے۔ حنظلہ کی بیوی اس میدان کارزار میں جاتی ہے، اور جانے کے بعد اپنے شوہر کے ڈیڈ باڈی کو دیکھتی ہے، اور دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی آواز لگاتے ہیں، اے میرے صحابہ جاؤ اب اپنی صحابیہ کے جسم کو قبر کے اندر تدفین کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے، اے اللہ کے نبی میں کہہ رہی ہوں میرے شوہر کو غسل دے دیجئے، میرے شوہر کو غسل کرا دیجئے۔ اللہ کے نبی خاموش ہے، اللہ کے نبی ابھی کوئی جواب نہیں دے رہے۔ ارے نبی تو میرے نبی تو وہ نبی ہے جو اپنے طرف سے کوئی بات کر کے نہیں بیان کرتے ہیں۔ قرآن اس بات پر بیان دلیل ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی وہ کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے خبر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش ہے، اور یہ بیوی بار بار یہ اصرار کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی مسئلہ بتا رہے ہیں، اے عورت کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے؟ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے، ہاں اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے کہ شہید کو غسل تو نہیں دیا جاتا ہے، لیکن ہاں میں اس غسل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں غسل جنابت کی بات کر رہا ہوں۔ اے اللہ کے نبی آج میں پہلی رات شادی کی، اور یہ مکمل رات بھی میرے ساتھ میرا شوہر نہیں گزارا ہے۔ اے اللہ کے نبی یہ تیری آواز کے کانوں میں ٹکراتے ہیں، یہ جہاد کے لیے نکل پڑے ہیں، میں اس غسل کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سر نیچے کر لیتے ہیں، آسمان سے جب وحی کے ذریعے خبر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی پھر مسکرانے لگتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ یہ وہ نبی کے صحابہ تھے کہ آسمان سے ملائکہ، اسے غسل الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں، اے میرے صحابہ حنظلہ کو بھی ایسے ہی قبر میں تدفین کر دیا جائے۔ پھر وہی بیوی چیخ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے حنظلہ کی بیوی سن لے، اب تمہارے شوہر کو ہماری غسل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارے شوہر کو اللہ کے وہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ یہی وہ صحابی ہے جسے غسل الملائکہ کہتے ہیں، یعنی فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو آسمانی میں غسل دیا، دفن کر دیا گیا۔ یہ ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، اللہ نے ان کے تقوی کو دیکھا، ایمان کو دیکھا۔ ابھی نوجوان ہے، پہلی رات کم بڑی قربانی ہے کیا؟ پہلی رات، پوری رات بیوی کے ساتھ گزارا بھی نہیں، اور نکل جاتے ہیں۔ جوانوں تم نے کون سی قربانیاں پیش کی اللہ سے؟ 12 بجے باتوں میں الجھتے، روڈوں میں گھومتے گھومتے، یہی قربانی، یہی تقویٰ، یہی ایمان ہے۔ ابھی دیکھیے حنظلہ کی بیوی ابھی جوان ہی ہے، خبر ملی اللہ کے نبی کی، ان کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ تم دوسری
تاریخ کی کتاب میں لکھا وہ بات بتا رہا ہے۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے ہاں اللہ کے نبی مجھے آپ کے مشورہ بالکل منظور ہے، لیکن اللہ کے نبی میں یہ نہیں چاہتی کہ میں پھر دوسرے نکاح کروں، میرے دل میں گوارا نہیں کرتا ہے، یہ میرا دل کا مسئلہ ہے، میں اپنے دل کو اللہ کے حوالہ کر دیتی ہوں، چھوڑ دیجیے مجھے اپنے ہاتھ میں، چھوڑ دیجیے مجھے دوسرے شادی کرنے کے لیے حکم مت دیجیے۔ اللہ کے نبی کہتے تجھے حکم نہیں بلکہ یہ میرے مشورہ ہے تو دوسرے نکاح کر لے، لیکن حنظلہ اپنے دل کی راز بتا رہی میرا دل کا معاملہ ہے۔ میرے بھائیو سنو، لکھنے والے سردگار نے جو لکھا ہے وہ نقاط ذرا دیکھیں۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے اے اللہ کے نبی میرے دل میں یہ لہر پھوٹ رہی ہے اور یہ صدا جاگ رہی ہے کہ جو شوہر مجھے دنیا میں ملی تھی، اے اللہ کے نبی جب وہ جنت کے اندر جائیں گے کل قیامت کے میدان میں تو میں بھی اپنے شوہر کے پاس میں جاؤں گی اور کل میدان محشر میں یہ کہوں گی کہ اے میرے دنیا کے سرتاج میں تمہاری تو ایک دن کے وہاں مکمل بیوی بھی نہیں بن سکی تھی بلکہ رات تو نسبتا آدھی رات ہو چکی تھی، لیکن میں تمہارا انتظار کرتے کرتے میں اٹھی ہو چکی ہوں، میں تمہارے انتظار میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور آج تو جنت میں جا رہا ہے، میں اپنے پروردگار سے فریاد کروں گی کہ اللہ تو مجھے شوہر مجھے یہاں بھی عطا کر دے۔ یہ میری دل کی تمنا جا کے میری خواہش ہے، یہ لہر اٹھ رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ مت کیجیے مجھے شادی کرنے کے لیے، مت کہیے مجھے منظور ہے آپ کا حکم توڑنا مجھے گوارا نہیں ہے، لیکن یہ دل کا مسئلہ ہے اور دل بار بار اسی پہ جا رہا ہے۔ تو اس سے ایک نقطہ نکلا کہ اگر دیندار عورت ہے، تقوی والی ہے، شعار ہے تو اس کی مرضی وہ چاہے تو کر سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو اگر شریعت کے دائرے میں رکھ سکتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ شریعت کی بحال کرتی ہے تو اس کی زندگی میں زحمت بن جاتی ہے۔ شادی کرنا چاہیے تو پھر آج لوگوں کے ساتھ کریں، ایک طلاق ہو جائے، ایک شوہر مر جائے تو دوسرا نکاح کوئی نہیں کرے، تو شادی یہ غلط ہے۔ میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ بیواؤں کو بھی زندگی بسانے کا وہ حق دیتا تھا، طلاق شدہوں کو اپنی زندگی میں لاتے تھے، اور آج ہمارے معاشرے میں الٹا چل رہا ہے۔ الٹی اس لیے کہ ہماری عقل اور یہ سمجھ جو ہے بالکل اس حد تک گر چکی ہے کہ لڑکی کو اتنا ذلت سمجھا جاتا ہے کہ ایک بار اس کا نکاح ہو جائے آپ کوئی دوسرا اس کو کرے جائے، یہ تو طلاق شدہ ہے، آپ میں شادی ہو چکی ہے ایک بار، اب میں کسی کو یہ نظام آگے آئیے۔ یہ تو اب تک صحابہ کا سن رہے تھے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، اللہ نے اور ایک تقوی کا امتحان دیا۔ آئیے دل چاہتا ہے اس صحابیہ کا واقعہ بتا کے اپنی بات کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ صحابیہ، اب تک تو صرف مردوں کے صحابہ بھی سنتے گئے، ایک صحابیہ بھی سنیے اور آج اپنے دل کے اندر ایسا ایمان جذبہ لے کے رکھیے کہ اگر ہمیں دنیا میں جینا ہے تو شریعت کے دائرے پر جینا ہے، شریعت کا جو حکم ہے ہمیں اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل کرنا ہے۔ اور وہ واقعہ ہے دیناریہ کا، ایک ایسی خاتون کا واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گا، جنہوں نے دین کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے مال تو چھوڑو، آج تو ہم دولت کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، مگر دیناریہ ہر شخص جانتا ہے ایک عورت کے لیے اس دنیاوی زندگی کے اندر اس کا کارساز، اس کا ہم سفر جو ہوتا ہے، زندگی کا جو ہم سایہ ہوتا ہے، جو اس کا شوہر ہوتا ہے، ہر لوگ اس سے واقف ہے کہ اگر اس کی زندگی میں اس کی شوہر اگر ہے تو اس کی حیثیت ہے، اگر یہ بیوہ ہو جاتا ہے تو لوگ معاشرے کے اندر اس کو بڑی ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی یہ تو بیوہ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، سماج اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جس کی یہ سوچ ہے وہ غلط ہے، لیکن وہ عورت کی تمنا دیکھیے، ان کی خواہش دیکھیے
سجدے میں گرنے کے بعد یا اللہ میرے حبیب امام الانبیاء کو برقرار رکھنا، ان کے جسم کی کانٹا نہ چپ سکے۔ دیکھیے دیناریا نبی کی چاہنے والی ہے، نبی کی شہدائی ہے، نبی سے محبت کرنے والی ہے، میرے دین کا مشن ختم ہو جائے گا، میرے دین کا رسوات بڑھ جائے گا، اس دین کو بچانے کے لیے دیناریا نبی کی بھی دعا کر رہی ہے۔ اور دیناریا سر کھاتی ہے اور کہتی ہے اے نوجوان میرے بیٹے کے بارے میں نہ کہا کر، آمنہ کے لال کے بارے میں بتا کہ آمنہ کے لال کیسا ہے، ان کے لٹھے جگر میں کیا حال میں ہے، ان کی کوئی جسم پر کانٹا تو نہیں چبھا ہے، کوئی تیر کی زخم گھائل تو نہیں کیا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے نہیں ماں دیناریا، آمنہ کا لال صحیح سلامت ہے، آمنہ کے لال ابھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ پھر دیناریا سجدے میں گرتی ہے، پھر وہ نوجوان دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے ماں دیناریا تیرا بھائی بھی شہید ہو چکا ہے۔ دیناریا پھر سجدے سے سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اے نوجوان تو میرے بھائی کے بارے میں نہ کہا کر، تو آمنہ کے لال اور فاطمہ کے ابا کے بارے میں کہا کر، ان کی تو صحیح سلامت ہے۔ بار بار دیناریا نبی کا حوالہ دے رہی ہے، پھر دیناریا سجدے میں گرتی ہے، پھر وہ نوجوان آتا ہے کہتا ہے ماں دیناریا تیرا زندگی کا ہم سفر، تیرے زندگی کا ہم سایہ تیرا شوہر بھی رخصت ہو گیا ہے، وہ بھی شہید ہو چکا ہے ماں دیناریا۔ پھر دیناریا سجدے سے سر اٹھاتا ہے، شوہر کا نام سنتے ہی ان کے چہرے کے اندر غم نہیں آتا ہے۔ دیناریا چیختے ہوئے کہتی ہے جو آج مکے کی تاریخ شاہد ہے، دیناریا کہتی ہے اے نوجوان تو میرے شوہر کے بارے میں نہ کہا کر، تو ام حفصہ اور عائشہ کے شوہر کے بارے میں بتا کہ ان کی کیا کیفیت ہے، وہ کس حال میں ہے۔ کہا کہ ہاں وہ صحیح سلامت ہے۔ پھر دیناریا سجدے میں پڑتی ہے، پھر اللہ سے دعا کر رہی ہے اے اللہ اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کے نشر و حفاظت کے تحفظ کے لیے ہمارے نبی کے جسم میں ایک کانٹا بھی نہ چبھ سکے، کسی بھی کافر ان کے جسم کو تیر سے چھلی چھلی نہ کرے، یہ دعا کر رہی ہے دیناریا۔ پھر دیناریا سجدے سے اٹھاتی ہے اور کہتا ہے میرے دل کو سکون نہیں مل رہا ہے، اے نوجوان چل مجھے نبی کے چہرے کا دیدار کرا دے۔ وہ نوجوان سے لے کر کے جاتا ہے، اللہ کے نبی خیمے سے اب نکلتے دیناریا کی نگاہ اللہ کے نبی کی جسم اطہر پر پڑتا ہے، تاریخ کی کتاب گواہ ہے۔ دیناریا چیخ پڑتی ہے اور کہتی ہے رب ذوالجلال نبی کی چہرہ کو دیکھا، بیٹا کا دم بھول گیا، نبی کی چہرہ کو دیکھا، آمنہ کے لال کو دیکھ لیا، عائشہ کے شوہر کو دیکھا، دل کو تسلی مل گئی، دل کو سکون مل گیا۔ اے اللہ میں فریاد کر رہی ہوں میری زندگی کا شوہر چلا گیا، میرا بیٹا چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے نبی کا چہرہ جب دیکھ لیا کہ صحیح سلامت ہے، کوئی کافر کا تیر سے چھلی نہیں کیا ہے، کوئی ٹچ نہیں کیا ہے، تو اے اللہ میں یہ دعا کر رہی ہوں میرے نبی کی جسم پر کسی کافر کے تیر چھلی نہ آئے۔ یہ تھی دین تیرا مٹانے کا، انہوں نے جوان بیٹا گوا دیا، شوہر گوا دیا، بھائی گوا دیا، ایک ایک کر کے سب کچھ گوا دیا، کس لیے؟ اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کے تحفظ کے لیے۔ آج یہ دین کہاں جا رہا ہے؟ آج یہ دین کس قدر شرک بدعت میں ڈوب رہی ہے۔ آج ہم نے اس دین کو نہ پہچان سکا ہے، آج ہمارے پاس یہ دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کو کچھ نہیں کیا آپ نے اب تک صحابہ کی عظمت کو سنا تھا، کبھی صحابت کی تاریخ سنتے جائیے، ابھی اہل بیت پر باتیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ پھر میرے گھر سے آنے کے بعد یہ عنوان آپ کے سامنے رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارئ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کے توفیق عنایت فرما۔ صحابہ کی عظمت، اس کی وقت، اس کی حیثیت کا اندازہ ہمیں لگ گیا ہے کہ ان کی مقام کیا تھی، ان کے بلندی درجات کو بھی ہم نے سن لیا ہے، ان کی قربانیاں بھی ہم نے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس قربانی پر بھی عمل پیرا ہونے کے توفیق عنایت فرما۔ جب بھی دین کے لیے، مشن کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے، دین کے نشر و اشاعت کے لیے اگر جان کی بازی لگانی پڑے تو جان حاضر ہے، اگر مال کی بازی لگانی پڑے تو مال حاضر ہے۔ یہ جذبہ، یہ ہنر، یہ ایمان، یہ چنگاری ہم سب کے دل میں پیدا کرنا۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ بھی دعا کرتے چلے کہ بارئ العالمین جو بھائی یا جو بہنیں ایسی بیماری کے اندر ملوث مولا جو علاج کراتے کراتے دنیا میں تھک جاتے ہیں مگر تیری بات سے مانوس نہیں ہے، تو اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم سے ہم یہ بھی دعا کرتے چلے یا الہ العالمین تو رحمان بھی ہے،
پر ہمیں